ہم سب کو جو مبارک کی عبادت کرتے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو صرف ایک جسم دے کر پیدا نہیں کروایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں سوچنے سمجھنے کی ایسی صلاحیت رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فہم و شعور کا انسان کو ایسا خزانہ عطا فرمایا ہے کہ یہ آج کے اس دور میں مختلف قسم کی دھاتوں اور مختلف پرزوں سے بنے ہوئے جسموں کو بھی سراہنا کر رہا ہے، جسے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے اتنا شعور دیا ہے کہ یہ اپنے شعور کو مشینری میں ٹرانسفر کرنے لگ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنی عقل کو مشین میں منتقل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کی مختلف ضرورتیں، مختلف ضروریتوں کے تقاضے ایسے رکھے ہیں کہ جن کی بدولت کسی چیز کی طرف جانا اور کسی چیز سے ہٹ جانا، یہ انسان اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے، یہ کس طرف جانا ہے، کس طرف طبیعت کا پیغام ہے، کس طرف سے طبیعت کا طرف ہے، نفرت ہے، یہ سارا سیٹ اپ انسان کی عقل اور اس کا شعور کیا ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی شعور عطا کیا ہے، انسان میں ایک چیز یہ آئی ہے کہ یہ ہمیشہ زینت کی طرف اس کی پیشن ہے، خوبصورتی کی طرف اس کا میدان ہے۔ زینت، زیبائش، آرائش، سجاوٹ، یہ ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ جن کی طرف انسان کی توجہ کھینچی چلی جائے۔ اس کی بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو انسان کی طبیعت میں حسن کو پسند کرنا، دل فریب مناظر کو پسند کرنا، آرائش اور زیبائش کی طرف ذہن کا منتقل ہونا، وہ اس کے مسکن اولین کا بھی اثر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے، اور جنت ایسا خوبصورت مقام ہے، اس کی آسائش، اس کی زیبائش، اس کی بیوٹی کتنا وانڈرفل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے اس کو سجایا ہے، یہ انسان کے آج کے فہم و شعور میں یہ چیز نہیں آ سکتی۔ اب یہ طبیعتاً انسان زینت کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، اور ہر چیز میں جب بھی اس کے پاس مسائل آتے ہیں تو یہ کیونکہ اس زینت اور حسن والے دیش کا واسی ہے، تو یہ اس دنیا میں آیا ہے کہ جہاں پر بھی اسی زینت کو بنانے میں مشغول ہے۔ جیسے ہی دیکھی بندے کے پاس پیسے آئے وہ فوراً اپنے گھر کے در و دیوار کو مزین کرتے ہیں، کوئی پیریڈ ڈیکوریشن کرتا ہے، کیونکہ وہ ڈیکوریٹڈ چیز کی طرف اٹریکشن ہے اس کی، وہ ایسے ڈیکوریٹڈ جنت سے آیا ہے، اس کے اندر سے ہوتا ہے کہ میں یہاں پر یہ چیز لگاؤں، ایسی جالیاں لگاؤں، ویسا ہے میں کرٹن لگاؤں، اور ویسا آنے سے بندہ گھروں کی دیواروں کو پردہ کرانا شروع کر دیتا ہے اور گھر کی بیویوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب ایسا آتا ہے پتھروں کو دیواروں کو پردہ کرواتا ہے، ان پہ کرٹن لٹکا دیتا ہے، لیکن گھر کی بیویوں کا پردہ اٹھا دیتا ہے کہ اب پیسہ آ گیا ہے، لوگ کہیں گے کہ پیسہ آنے کے بعد بھی کوئی دنیا دوسری ہے، مجھے دے دیجیے گا، میں پکڑ لوں گا۔ یہ کیا کہ زیبائش کی طرف انسان کی عقل کا پیغام ہے، انسان کا شعور زینت کی طرف ہے۔ اب دیکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو تخلیق فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بنائے کا سجدہ قبول کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اکڑ کے آگے بڑھا۔ اکڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو سزا سنائی، اور سزا سنانے کے بعد کا معاملہ بھی دیکھیے کہ اس کے جو ڈائلاگ ہوئے ہیں عزت سے، اس میں بھی اس نے کیا کہا؟ ربی بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے راہ سے ہٹا دیا، مجھے گمراہ کر دیا۔ یعنی یہ بھی شیطانی سوچ ہے کہ اپنے نفس کی بغاوت کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، اپنے گناہ کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ہر امر کا یہ اندر فائدے حقیقی اگرچہ
ہو جائے، نیکی ہو جائے، اسے اللہ کی طرف منسوخ کیا جائے، اور جو بندے سے گناہ ہو جائے اس کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف منسوخ نہ کرے بلکہ اپنے نفس کی طرف منسوخ۔ شیطان نے کیا کہا کہ اللہ تمہیں مجھے گمراہ کر دیا، کیا کہا لَأُزَيِّنَنَّ فِي الْأَرْضِ، اب میں نے ان کے لیے دنیا میں جو اغوا کرنے کے معاملات ہیں، کو پورا کرنے کے معاملات ہیں، میں ضرور چیزوں کو زینت دوں گا۔ اور پھر کیا فرمایا، پھر اس نے کیا کہا میں ان کو ضرور اغوا کروں گا، گمراہ کروں گا، مگر یہ میرے مخلص بندے جو ہیں ان کو اغوا نہیں کر پاؤں گا، ان کو پورا نہیں کر پاؤں گا۔ اب یہاں پر جو شیطان نے لوگوں کو گمراہ کرنے کی پلاننگ کی ہے، اس میں جو اس نے سب سے زیادہ جس چیز کی بناوٹ کو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے کہ میں ضرور مزین کروں گا زمین میں ہے جو گمراہی کے ذرائع اور اسباب ہیں، میں انہیں خوب آراستہ کروں گا، میں ان کو بیوٹیفل بناؤں گا، میں ان کو اٹریکٹیو بناؤں گا، میں ان کی ایسی ڈیکوریشن کروں گا کہ جس سے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب یہاں سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو بنی آدم علیہ السلام کو گمراہ کرنے کا منصوبہ بنایا، اس نے جو ماسٹر پلاننگ تھی، اس نے کیا چیز رکھی کہ میں گناہوں کو ان کے لیے زمین میں مزین کر دوں گا، خوبصورت بنا دوں گا، یعنی گناہوں کو بہت ڈیکوریٹڈ کر کے پیش کروں گا، بہت حسین بنا کر پیش کروں گا، اور اس کی وجہ سے میں ان کو گمراہ کروں گا۔ اب دیکھیے کہ شیطان نے یہ پلان بنایا کہ اسے انسانی فطرت و طبیعت سے آگاہی مل گئی، یہ جنت سے ہو کر زمین پر آئے گا، اس کی طبیعت میں اس کی طرف میدان ہوگا، اب جو گناہ ہے ان کو بھی میں مزین اور حسین کر دوں گا، اس کی وجہ سے ان کو میں گمراہ کروں گا۔ اب یہ اس نے انسان کی زینت پسندی کی طبیعت کے سامنے ان کو گمراہ کرنے کا، ان کو الجھانے کا جو پلان بنایا، اس نے جو مین ٹائٹل دیا وہ یہ کہ صورت بنا کر۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے مخالف میں جو بات اگرچہ دوسری جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم، اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے دی ہے، یعنی ایمان کی بھی بیوٹی ہے، ایمان کی بھی بیوٹی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں بدصورت کر دوں گا تمہارے لیے کفر کو، گناہ کو، معصیت کو، فسق کو، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نام دے دے کہ ان کے دلوں میں ایمان خوبصورت لگے اور ان کو کفر، فسق و فجور یہ محبوب اور بدصورت لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، کہ یہی اصل ہدایت ہے، اصل ہدایت والے یہی لوگ ہیں کہ جنہیں ایمان اور جو ایمان کے متعلقہ چیزیں ہیں ان میں حسن نظر آتا ہے، وہ ہیں اولئک هم الراشدون، وہ ہیں ہدایت والے، اور جنہیں اس کا برعکس نظر آتا ہے، کفر میں، گناہ میں، فسق و فجور میں جنہیں خوبصورتی نظر آتی ہے، ظاہر ہے وہ ہدایت سے منحرف لوگ ہیں، اور انہیں شیطان نے اغوا کر دیا ہے، انہیں شیطان نے اپنی پگڑی پر چڑھا دیا ہے، شیطان نے فسق و فجور کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، اور جب شیطان بندے کے لیے گناہوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے، پھر بندہ ان کی خوبصورتی کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہوئے ان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے گناہوں کو خوبصورت کرنے کی، آخر گناہوں کو خوبصورت وہ کیسے کرتا ہے؟ اس کے اوپر کوئی سونے کی ڈیکوریشن کرتا ہے، اس طرح سے کرتا ہے،
جو سیاحت کی ڈیکوریشن کا معاملہ ہے، گناہوں کو خوبصورت کر دینے کا معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ فکری طور پر ان گناہوں کی طرف جانے والی جو راہیں ہیں ان میں ہمارے من پسند نظریات اور ہماری سوچ کے موافق چیزوں کو رکھ دیتا ہے۔ مثال کے طور اب ہر کسی کی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے یا کسی بھی اور جماعت سے وابستگی ہوتی ہے۔ اب انسان اس اپنی جماعت کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے ایک اچھا پروپیگنڈا کرنے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے، اور وہ اپنے اندر اس کو کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنی پارٹی سے وفاداری نبھا رہا ہوں۔ دوست احباب کا معاملہ آ جاتا ہے، دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے دوست سے وفاداری کر رہا ہوں، دوسرے کے پاس جا کر اس کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور اسی طرح چاہے اس کو اگر ہم مذہبی رکھ دیں، مرید اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی جھوٹی کرامتیں بیان کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہو، اس کے دل میں کیا ہے کہ میں لوگوں کو نیکی کی طرف بلا رہا ہوں، لوگ میرے شہر کے پاس آئیں گے، اچھے کام کریں گے، لیکن کیا ہے کہ وہ بول کیا رہا ہے جھوٹ، اور اس جھوٹ کو شیطان نے زینت اس چیز سے دی ہے جو اس کے من کی خواہش تھی، اس کو اس جھوٹ میں رکھ دیا۔ اب یہ اپنی من کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس جھوٹ کے اندر چلا جاتا ہے، اور یہی کیا ہے زینت سیئات ہے۔ جھوٹ کی، برائی کی زینت یہی ہے کہ بندہ اچھائی سمجھ رہا ہے لیکن برائی کر رہا ہے، اس بات کی طرف وہ جا رہا ہے، اس میں صرف اپنے من کی ایک تسکین کا سامان رکھا ہوا ہے، جا اس کی طرف رہا ہے، اس کو شیطان نے ایسا خوبصورت کر دیا، ایسا ملائم کر دیا۔ اب یہ جس چیز کو مکڑی کا جال سمجھ کر اس پہ جا رہا تھا، اب وہ شیطانی آنکھوں کے اندر چکر گیا اور گناہ کا بن گیا۔ اور اس طرح ہر گناہ کا کام آپ یہ دیکھیے کہ اس پہ ایک حسن اور ایک تسکین کا معاملہ رکھا، بندہ سکون کا لین دین کرتا اور یہ سوچتا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں، یہ ایسے ہی پڑے ہیں، اس کو میں سکون پر دیتا ہوں، اس سے جو پیسے آئیں گے چلو میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا، میں غریبوں کو دے دوں گا، اس سے میں کچھ غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ اب یہ اس کے اندر کا جو عادت داری ہے، اس کو یہ شیطان مشورے دیتا ہے کہ ویسے تو پیسے نہیں نکال پاتا، لیکن اگر یہ جو ریزرو پڑے ہوئے ہیں ان کو اگر تو سود پر دے دے تو اس سے جو پیسے آئیں گے تو اپنے اوپر خرچ نہ کریں گے، انہیں غریبوں پر لگا دوں، غریبوں کا تو کام ہو جائے گا، اور تمہیں جو سود کی وعید ہے وہ تم نے تھوڑی کھایا۔ اب شیطان نے کیا کیا کہ اس عمل کو خوبصورت کر دیا اور بندہ اس کے اندر رد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے معاشرے میں سود کے اس ظاہری حسن اور اس کے ظاہری فائدے کو دیکھ کر کئی لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ آپ اپنے گرد و پیش میں دیکھیں کہ ہم اپنے ساتھی والوں سے اللہ کی راہ میں دینا پسند نہیں۔ ان اللہ جلیل الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ جلیل ہے، جلیل کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہماری بدبختی یہ کہ اپنی سوچ میں خدا کی خوبصورتی کے اندر لگ جا کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو جلیل ہے اس کی بارگاہ میں قبیح چیز کو پیش کریں، اللہ کی راہ میں ناپاک چیز کو دیکھ کر ہم اس امید پر ہے کہ اس سے کچھ فائدہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ یہ سود کا معاملہ دے کر سے آنے والے پیسوں کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنا اور پھر اس سے ثواب کی نیت رکھنا، اس کو بھی علماء نے کفر قرار دیا۔ کیا قرار دیا گیا ہے؟ کفر۔ آپ کے پاس کوئی ریشم کے کپڑے میں گلا کر لا کر پلیٹ میں سامنے رکھتے تو آپ کی عزت ہوگی یا یہ آپ کی عزت افزائی ہوگی؟ نہیں۔ تو جو زنا سے بدتر عمل ہے اس عمل کی کمائی ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ کفرات نے نعمت ملی ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کافر کرنے والی چیز نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہر برائی کی طرف ہم توجہ کریں۔ اور ہم اس ٹاپک کو اگلے جمعے میں دوبارہ کریں گے کہ ہماری کتنی ہی زندگی کے اندر موجود برائیاں ایسی ہیں کہ جن برائیوں پر شیطان نے حسین پردے ڈال رکھے ہیں، ہم ان حسین پردوں میں الجھ کر شیطان کے دامن فریب میں آ جاتے ہیں اور کئی کئی ایسے گناہ پر گزرتے ہیں کہ جو حقیقت گناہ نہیں بلکہ کفر ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ سود کے پیسے کو خیرات مسجد میں دے دیں،
بچوں کا واش روم بن رہا تھا، یہ یاد ہے ایک بار، یہاں نہیں دوسری جگہ ایک شخص آیا کہنے لگا میرے پاس سکول کے پیسے ہیں، مسجد کے واش روم ہے۔ اب دیکھیے یہ شیطانی فریب ہے نہیں کہ بھائی مدافعات پیسے ہیں تو وہ مسجد کے واش روم بن رہے ہیں، واش روم میں ناپاکی کی جاتی ہے، اپنی ذات میں وہ ناپاک تو نہیں۔ اسی طرح بعض وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سکول کے پیسوں سے کھانے کی چیز تو نہیں خریدی، ہم نے تو بجلی گیس کے بل دیے، ہم نے تو بل دیے ہیں، تو سود کھانے کا معاملہ یہ نہیں ہے اس سے اگر ہم فروٹ اور سبزی اور روز لا کر کھائیں گے تو ہی وہ سود کھانا کہلائے گا، بلکہ اس کو ہم کسی صورت میں بھی اپنی ایکٹیویٹیز میں ترجیح کرتے اس صورت میں بھی ہم سود کو ہی کاؤنٹ ہوں گے۔ جو گناہ سود خور کے ہیں وہ گناہ ہمارے اوپر آئیں گے، جو شیطان نے مختلف ہمارے لیے ہمارے ذہن کے لیے بہانے ڈال دیے ہیں کہ اس طرح سے کر لو، اس طرح سے کر لو، یہ تمام کیا ہے؟ یہ گناہوں کو شیطان کا جو زینت دینے کا فیض ہے اس کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شیطان کے اس فریب سے محفوظ فرمائے۔